بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ تمام ساتھیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، سورہ رعد کو کل ہم نے آیت نمبر 18 تک دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ ان آیات کے رواں ترجمے سے پہلے ایک حدیث جو ہے مسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص یہود ہو یا نصرانی ہو اور جو بھی میری نبوت کے بارے میں سنے پھر اس کی موت ہو جائے اور وہ میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ ضرور جہنم رسید ہوگا۔ اصل میں پیاری بہنوں، یہ ایمان لانا بھی نا دراصل ایک پیکیج کی صورت میں ہے ہمارے پاس سامنے نا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نبیوں کو نہیں مانتے اور کتابوں کو نہیں مانتے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتابیں ہمیں صحیح لگتی ہیں لیکن اللہ کو ماننے کی کیا بات ہے، بس کتابوں میں جو بات اچھی ہے وہ ہم اپنا لیں، یا ہم کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں لیکن رسولوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہزاروں سال پہلے کے لوگ تھے، ہم آج کی کچھ ماڈلز بنا لیتے ہیں۔ دین ہمارا مکمل پیکیج کی بات کرتا ہے، اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اب ہم آیت نمبر 19 سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے
اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہوں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے ہوئے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد بھی، اور ان کی بیویاں بھی، اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، ہم انشاءاللہ صبر کو ذرا دیکھتے ہیں، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان روابط کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہے، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ عزیز بہنوں، یا آیت نمبر 19 سے لے کے اب آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ عقلمند جو ہے لوگوں کی بات کرے گا، اور عقلمند لوگ کون ہیں؟ اہل توحید۔ اور پھر بے وقوف لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی بات کرے گا، اور بے وقوف لوگ کون ہیں؟ شرک کرنے والے نا۔ عقلمند لوگوں کی کیا خصوصیات آئی ہیں؟ مومنین ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور اللہ سے جو باندھا ہے عہد اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کمٹمنٹ کیا ہے ایمان لانے کے بعد کہ تیری عبادت کریں گے اور تیری بندگی بجا لائیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی جو ہے جو مطالبات ہیں دین کے ان کو بھی پورا کریں گے۔ عہد شکنی اور میثاق شکنی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تیسری بات یہ کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا، صلہ رحمی کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا جو ہے وہ ضروری ہے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے۔ پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ بڑے نہیں بن جاتے، بلکہ ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں نا، یعنی ان کو جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ آخرت میں کہیں یہ میری چھوٹی سی غلطی جس کو میں آج چھوٹا سمجھ رہی ہوں، کل آخرت کے دن بڑی بن کر نہ کھڑی ہو جائے نا، اور اللہ مجھ سے حساب نہ لے لے۔ صابر ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات ابھی مینشن بھی کی کہ صبر کرنا جو ہے وہ ایمان کی شرائط میں سے، ایمان لانے کے بعد اپنے دل کو کچھ چیزوں کے لیے مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جب میں ایمان لے آتی ہوں نا اس بات پر کہ میرا لباس جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد ایک مختلف لباس ہونا ہے، تو اس پہ مجھے صبر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو گزرے ہوئے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں پہ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، جو فیشن ہوتے ہیں، انسان کو مرغوبات نفس تو کھینچتا ہے اس کی طرف، لیکن انسان کو ان کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس کی سیٹسفیکشن کے راستے رکھ دیے ہیں، ہم ان راستوں کو انجوائے کر لیں، اور جہاں پر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں سے یہ باؤنڈری ہے، اس سے آگے نہ جاؤ، وہاں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ٹھوک لیں۔ محض اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، کوئی نیک کام کر کے کسی کے اوپر کچھ نہیں جتاتے، بس اللہ کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز کا پورا سسٹم قائم کرتے ہیں۔ اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اکیلے فرمانبرداری نہیں کر رہے ہوتے، پورا معاشرہ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ کوئی برائی ہو جائے، احساس ہو جائے، کوئی بھلائی کا کام کر لیں اور اس برائی کو دفع کر دینا، یا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کیا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کر لیں اور وہ جو ہے معاملہ دل کے جو ہے وہ سیٹل ہو جائے۔ ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ پھر کافروں کی جو کفر کرنے والے، جو توحید نہیں رکھتے، جو بے وقوف لوگ ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میثاق کے بعد، یعنی
معاہدہ کر لیتے ہیں اللہ سے، لیکن پھر اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے خطا رحمی کرتے ہیں۔ اور خطا رحمی کا جو معاملہ ہے نا، اس کو بہت اس کا جائزہ لینے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم بظاہر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے بعد میری کوئی زبان ہوتی ہے جو میرا معاملہ خراب کر دیتی ہے، میرا کوئی انداز ہوتا ہے جو میرا معاملہ خراب کر دیتا ہے، میں اپنی خوشیوں کو اس طرح سیلیبریٹ کرتی ہوں کہ جو میرے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے نا، یعنی دکھاوا اور اس قسم کی چیزیں جو ہے زمین پر فساد کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ پھر یہاں پر ان کی صفت یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جب کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو ہے زندگی کیا ہے، متاع قلیل ہے، بہت تھوڑی سی ہے، حصی معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، یہ چیز آئے گی تو ہم ایمان لائیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، سمندر بہنا رک جائیں گے، بڑی بڑی عجیب عجیب مطالبات کرتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، اللہ کی طرف انابت اختیار نہیں کرتے، اس لیے ہدایت سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے نا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ دو اور صفات بیان کرے گا عقل مند لوگوں کی، وہ کیا ہے جو بیان کی، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں، اور کیا ہے نیک عمل کرتے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ اچھا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں شخص پر اس کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ اچھا انجام ہے۔ اللہ کی یاد زندگی میں مطلب اللہ کی یاد جو ہے وہ دراصل جو ہے پیاری بہنوں زندگی ہے، جس زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہو وہ زندگی جو ہے اپنی زندگی کے باوجود موت ہے۔ اور اچھا اب آگے جو ہے آیت نمبر 30 سے 43 تک جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ بات یہ کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت ہے اور آپ ایمان لانے والوں کو، اور اس زمانے کے ایمان لانے والوں کو بھی اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی ہوں ہمیں خود مسلمان بن کے رہنا ہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ ایک ایسی قوم کی طرف جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنی نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ اور کیا ہوتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا ہے جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے خبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کی جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل نہ دے، ان لوگوں میں نہ شامل کرے جن کو ڈھیل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ اگر ابھی مہلت ہے ساتھیوں ہمارے پاس تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اپنی زندگی کو استغفار کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹا کر لے کر چلے جانا چاہیے۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس سے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہے۔
کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے نا میں بڑا اسمارٹ ہوں، کیا یار میں نے تو ڈاج دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مکاریاں نا خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام اسمارٹنس سے، ایسی تمام چال بازیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اسے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود تو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکے گا۔ مخاطب اللہ کا نبی ہوتا ہے، لیکن بات جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح رکھو۔ اگر اللہ کی بات آنے کے بعد بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور یہ چاہتے رہے اندر دل میں کہ قرآن کی بات اس طرح ٹویسٹ ہو جائے اور اس طرح ٹرن ہو جائے اور ہمارے حق میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا ہے، اور کسی رسول سے یہ بھی کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ تم جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کما رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمان کا علم رکھتا ہے۔ یوں پیاری بہنوں، یہ سورہ رات اپنے اختتام پر پہنچی، جس کا مرکزی مضمون یہ بنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند لوگ ہیں، اور منکرین توحید اور منکرین آخرت جو ہیں وہ سازشی بھی لوگ ہوتے ہیں اور بے وقوف بھی۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، دونوں کا کردار بھی مختلف ہے اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہے۔ انسان کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سطحی اعتراض سے بچ کر تاریخ رسالت اور منصب رسالت پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناکامی سے جو ہے وہ بچا لے۔ ہماری عقل بندی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پوری طرح اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لے کر آ کے اللہ کے نبی کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل بنائیں، آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اس رب کے پاس تمام اختیارات کا ہونے پر اور اس رب کی طرف لوٹ کر اپنی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں۔
بہنوں، اللہ کو وہ میں اور آپ مطلوب ہیں جو اس کے راستے میں چلے نا، یعنی ہماری جو ڈھلتی ہوئی عمریں ہیں، جو ہماری گزرتی ہوئی لمحات ہیں زندگی کے، اس میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے وہ ہاتھ پاؤں مطلوب ہیں جو اللہ کے راستے میں گرد آلود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ جوانیاں مطلوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگیں۔ ان جوانیوں کو گزار کر اپنی پختہ عمر کو پہنچتے ہوئے وہ انسان مطلوب ہیں کہ جن کی عمر کی پختگی ان کو اللہ سے زیادہ اور قریب لے گئی۔ یہی بس یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ جو میں نے اس کو دی ہیں، جن کے ساتھ میں نے ان کو بھیجا ہے، وہ میرا فرما بردار بنے، اس میں جو ہے وہ لگا رہے، اسی میں اس کی صلاحیتیں کھلیں، اسی میں اس کی زندگی کھلے، اور پھر جب یہ زندگی کا سلسلہ پورا ہو تو اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ وہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش۔ یہ کام کر لیا تو کامیاب ہیں، یہ کام کر لیا تو اولو الالباب ہیں، یہ کام کر لیا تو عقل والے ہیں، نہیں کیا تو چاہے دنیا میں کتنے ہی بڑے بن کر رہے، اللہ کے پاس بے وقوف ہیں، اللہ کے پاس جو ہے ناکام لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ہے سورہ رعد ہی کی طرح پچھلی صورتوں کے مقابلے میں مختصر سورہ ہے، 7 اس کے ٹوٹل رکوع ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کا تعارف اور مقصد نزول قرآن بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ سے شکر اور کفر اور جزا اور سزا پر جو ہے وہ بات کرے گا نا، یعنی کیا لوگوں کے رویے نے، یہ آیت نمبر 5 سے 8 تک میں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کے 17 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو شکر اور کفر کے درمیان کشمکش کی جو ہے وہ تاریخ کو بیان کرے گا۔ یہ ہمیشہ یہ دو ایٹیٹیوڈ جو ہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے مد مقابل رہے ہیں۔ چوتھا پیراگراف جو اس میں آیت نمبر ہم کہہ سکتے ہیں 18 سے 23 تک جو بات ہے، چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے اعمال کی اللہ تعالیٰ تمثیل اور مکالمہ اور آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 سے لے کے 27 تک ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ تشبیہ آئے گی، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی جو ہے وہ مثال اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو ورنہ عذاب ہوگا، یہ بات بالکل کھول کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک بیان کرے گا۔ پھر 35ویں آیت سے لے کے 41ویں آیت تک تاریخ ابراہیم سے شکر اور توحید پر جو ہے استدلال ہوگا، اور آخر میں جو ہے اولو الالباب کو مناظر قیامت اور قرآن سے انذار جو ہے اس کی جو ہے اس کی ایک سین جو ہے کریٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے بتائے گا کہ قیامت میں کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ عذاب کی کیا صورتیں ہوں گی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کا رواں ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں محبوب ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے اذن سے، یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفرٹ ہیومن ایفرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رب کی توفیق جو ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بالکل ایک فول پروف جو ہے اسکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیجی ہے۔ اب اس اسکیم کے تحت انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں تو کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ پھر آگے کی بات اللہ تعالیٰ مزید بتاتا ہے۔ اور سخت تباہ کن سزا ہے، یہ آیت نمبر 2 ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈس بلیورز جو ہوتے ہیں نا، جو ایمان نہیں لانے والے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے، ان کی کوالیفیکیشنز، ان کی جو ہے جو ان کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ
کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح وہ کس طرح دیتے ہیں کہ دنیا کے فائدے اور دنیا کی لذتیں اور اس کی آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان جو ہے وہ مول لیتے ہیں، اور اسی کو اپنی سمجھداری سمجھتے ہیں نا. یعنی آخرت کی کامیابی اور خوشحالیوں کے لیے دنیا کا کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتے، کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ جو ہے، بلکہ کسی لذت سے بھی، یعنی چھوٹی چھوٹی لذتوں سے بھی جو ہے محرومی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے نا. جب انسانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. اور جنہوں نے آخرت کا موازنہ کر یعنی ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو انہوں نے اس طرح سے ایویلویٹ کر لیا ہوتا ہے، اور بڑے ٹھنڈے دل سے نا اپنے آپ کو سمجھا کر اور شیطان کے ساتھ راضی ہو کر اس بات کو پسند کر لیتے ہیں کہ بس وہ دنیا کو پسند کریں گے نا. اور آخرت کے فیصلے کے بارے میں جہاں جہاں ان کا جو مفاد ہے، یعنی دنیا کے مفاد سے ٹکرائے گا، وہاں جو ہے وہ آخرت کو قربان کر دیں گے. پھر دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے لیے اس لائف سٹائل کو پسند کر لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسروں کو بھی اس راستے گم کریں جو سیدھا راستہ ہے نا. اور پھر کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے راستوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے. حقیقت میں وہ جو ہے وہ سیدھے راستے کو ٹیڑھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا جو راستہ انسان اختیار کرتا ہے، اس راستے میں کہیں اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. جب کامیابی نصیب ہوگی تو اس نے شکر بجا لانا ہے، اور جب آزمایا جائے گا، جب کوئی مشکل آئے گی، تو اس وقت ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا کہ ہم رونے بسورنے لگیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ ٹھہرانے لگیں کہ پتہ نہیں ہمارے سے اللہ ناراض کیوں ہو گیا ہے. بلکہ کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لگے رہنا ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہنا ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس نے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش دی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. شکر گزاری کیا ہے پیاری بہنوں؟ شکر گزاری ہے اللہ کی اطاعت. شکر گزاری ہے جو پیغمبر کی دعوت ہے، جو گائیڈنس پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی ہے، اس پر جو ہے چپک کر رہنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس شکر گزاری کا معاملہ کرو گے تو تمہاری یہ شکر گزاری تمہاری نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے گی، ورنہ تمہارا کفران نعمت جو ہے وہ تمہیں لے ڈوبے گا. اور موسیٰ نے کہا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں محبوب ہے نا. سارے بندے مل کر اللہ تعالیٰ کا پوری زمین پہ رہنے والے سارے مل کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا. سارے مل کر اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے والی. وہ تو اپنی ذات میں محبوب ہے، محمود ہے. لیکن فائدہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا، ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم اپنے رب کو بنا لیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو ہم معاملہ رکھ لیں. ہم کامیابی جو ہے وہ ہماری ہے، فائدہ جو ہے وہ ہمارا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تمہیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان انگیز
خیز شک میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سخت خلجان قسم کا جو شک ہے نا پیاری بہنوں، وہ یہ ہے کہ جب دعوت حق کا سامنے آتی ہے نا اور حق کی بات جو ہے وہ اپنی تاثیر کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کے دل میں اترتی ہے، تو جب انکار کرنے والوں نے پہلے اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے بات مان کر نہیں دینی، تو ہوتا یہ ہے کہ کھلبلی تو ان کے اندر مچ جاتی ہے نا، یعنی انکار، مخالفت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی اطمینان کے ساتھ وہ بھی نہیں بیٹھتے۔ حق کا انکار کرنے والا کبھی سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا نا۔ اور جو ہے یہ بات بھی ہے کہ مخالفین جو ہے حق کے خلاف کام کرنے والے چاہے کتنا ہی زور لگائیں، ایک کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن یہ بات بھی ہے کہ محنت انہیں بھی کرنی پڑتی ہے، اب چین سے وہ بھی نہیں بیٹھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس محنت اور اس جدوجہد اور اس کشمکش کا کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں مل رہا سوائے اس کے کہ تم ایک شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلا رہا ہے، اور کیا ہے ساتھ میں تمہارے قصور معاف کرے، یعنی تمہیں بلا کر ایک ایکسٹرا ٹائم بھی دے رہا ہے کہ اپنی موت اور قیامت کے آنے سے پہلے جو ہے تم پلٹ کر آ جاؤ نا۔ مدت مقرر تک مہلت دے رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان نا، مطلب تم بھی اسکن اور فلیش کے جیسے بنے ہوئے ہمارے جیسے آدمی ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانے نا؟ آپ کون سی اتنی بڑی ہیں جو آپ سمجھانے کے لیے آ گئی ہیں؟ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے۔ پہلے تو بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ ہیں کوئی خاص، مطلب آپ کون سی بڑی ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں نا؟ پیغمبروں کو بھی یہ کہتے تھے، آج بھی لوگ جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ہماری کچھ اسپیسیفک قسم کے ٹریڈیشنز ہیں، کلچرز ہیں، ہماری کچھ فیملی ویلیوز ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ بس بہت اچھی بات ہے، آپ جو ہے مولانی صاحبہ آپ نے اپنی تقریر فرما دی، ہم نے سن لی، آگے جو ہے اب جو ہمارا مرضی ہے، جو ہمارا من ہے وہ مانیں گے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا کے دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ ہر زمانے میں، ہر وقت میں رسول کے ساتھ، رسول کے بعد رسول کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اسی وقت رہتا ہے جب انسان جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرنا، علم پر بھروسہ کرنا، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا، یہ سب چیزیں یہ مائنر چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اکاؤنٹ میں لے کر آ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی چیزیں ہمارے ایفرٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گی۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار رہے، اور اس بات پر بالکل مطمئن رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہی ہمارا وکیل ہے، اور وہی اسی نے ہمارے معاملات سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسول سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی ادھر تم بلینڈ ہو جاؤ، ہمارے ہی جیسے بن جاؤ۔ رسولوں کو بھی کہا گیا تھا، اصحاب کہف جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی بات تھی کہ واپس آ جاؤ دین پہ تو تمہیں برا بھلا نہیں کہا جائے گا، لیکن ورنہ ادروائز آپ تشریف لے جائیے۔ یعنی کیا کہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، آپ تشریف لے جائیے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے نا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچائی کے ساتھ اللہ کی بات، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں اکھاڑ پھینک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، یعنی منہ کی کھائی دنیا میں اور آگے اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے۔ ہاں اسے کچھ کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ نہ مرنے پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہو کر رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال جو ہے راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کے
گم گشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اللہ نے ہمیں نجات کا کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. اب تو یکساں ہیں خواہ ہم جزا فغا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. پیاری بہنوں، یہ جو اعمال کو اللہ تعالیٰ راکھ کے ساتھ اڑا دے گا نا، یعنی کفر کرنے والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو راکھ کے ساتھ اڑائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ کے انکار کے ساتھ چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی شاندار تہذیبیں، تمدن، اپنے زبردست حیرت انگیز قسم کی صنعتیں، سلطنتیں، عالی شان آج کل کے زمانے کی یونیورسٹیاں، ٹیکنالوجی، سائنس، ہر چیز جو ہے جو انسان جو ہے سمجھ کے بنا کے سمجھتا ہے، اللہ کا کفر کرتا ہے اور ان چیزوں کو ڈیولپ کر کے سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب آندھی کی طرح اڑا کر لے جائے گا. یعنی تم اپنی زندگیوں میں بھی بہت دفعہ یہ بات دیکھ لو گے کہ جن چیزوں پہ تم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا اور جن چیزوں کا سہارا تم نے لیا تھا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا تھا، وہ چیزیں تمہارے لیے دنیا کے خسارے کا بھی باعث بنے گی، آخرت میں تو بنے گی. اور پھر دیکھیے آخرت میں کیا ہے انجام کہ گناہ کرنے والا چھوٹا جو ہے وہ بڑے گناہ کرنے والے سے پوچھے گا کیا آج تم مجھے بچا لو گے؟ میں نے تمہاری وجہ سے یہ کام کیا تھا. تو وہ یہ کہیں گے اب ہم چاہے جزا کریں یا فغا، بس کام اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے صبر کے ساتھ اپنے عذاب کو برداشت کریں. عزیز بہنوں، واقعی ہم انسانوں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. دنیا میں اپنے نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہے وہ ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ ہم ان پر صبر نہیں کرتے. اور یہ کھلی کھلی قرآن کی آیات ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہ دیا تو کل کس قسم کا عذاب ملنے والا ہے، اور وہاں کے عذاب کے اوپر صبر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھداری دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب میں بنائے جو کہ اپنے لیے صحیح فیصلے کریں، اور آخرت کی کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نوازے. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ شیطان کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے. اسٹیٹمنٹ شیطان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی پورا نہ کیا، تو میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. یعنی وہ جو بال قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ بات کھلے دشمن کے ڈائلاگ تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے جو اس وقت وہ کہے گا جب خسارے کے ساتھ انسان جو ہے وہ دوزخ کے سامنے کھڑا ہوگا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب دیکھیے بہنوں، اب اس نیک عمل کو کرنے میں انسان کو ایفرٹ لگانی ہے. اس نیک عمل کو کرنے میں انسان کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ کام جو ہے وہ میرے رب کو پسند ہے، اس کام کو اس حد تک میں کر سکتی ہوں، اس کے آگے جب میں بڑھوں گی میں اپنی لمٹس کراس کر لوں گی، وہ میں لمٹس کراس نہیں کروں گی. میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا. اگر ہم اس بات پر اپنے آپ کو سمجھا سکے، ہم نے راضی کر لیا کہ جو قیود، جو پابندیاں دین مذہب ہمارا لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ زندگی گزار لیں گے. اس دنیا کی زندگی میں ان پابندیوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ان پابندیوں کو کبھی ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں بہت بھڑکائے گا بھی تو ہم جھیل لیں گے، ہم اپنے نفس کو سمجھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کے نتیجے میں تم باغوں میں داخل کیے جاؤ گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آج نا بڑی یہ بات ہوتی ہے نا
کہ کوئی بھی سیلیبریشن کی جاتی ہے تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ویلکمنگ نوٹ بھی آپ کے ساتھ ہونا، یعنی آپ کا استقبال جو ہے، آپ ابھی تو عالیشان جو ہے منازل جو ہیں، مسندیں جو ہیں وہ تو بچھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ریڈ کارپٹ ریسیپشن آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل ریسیپشن کیا ہے نا، وہاں سلامتی کی مبارکباتوں کے ساتھ انسان کا استقبال کیا جائے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح پر اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی بات کی ہے نا، تو اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں مختصراً، کہ قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہر بات جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور قرآن اور سنت کے خلاف ہر بات جو ہے وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اب یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اور کلمہ خبیثہ پڑھنے والا دونوں جو ہے وہ دو طرح کے انسان ہیں، دو طرح کی صفات والے انسان ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا کا معاملہ کیا ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، یعنی توحید کی دعوت جو ہے وہ انسان کی اپنے اندر کی چیز ہے نا، وہ دعوت پیغمبروں کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی۔ ہم میں سے جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، ان کے اندر جو ہے اس دعوت نے آ کر جو ہے وہ بھلائی کی جڑوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا۔ ایمان میں اضافے کا جو ہے یہ سبب بن گیا ہمارا یہ کلمہ نا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے ساتھ چمٹ کے اس کے راستے پر چلتے رہنا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بندے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک ایمانی غذا مل رہی ہوتی ہے جو اس کے ایمان کی جڑوں کو مسلسل جو ہے وہ مضبوط کر رہی ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں اوپر ایک بہت اچھا گھنا درخت جو ہے وہ بنتا رہتا ہے۔ اب یہ درخت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یعنی جب انسان جو ہے وہ سچائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ ایسے پھل دیتا ہے جو اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی سایہ دار چیز بن جاتا ہے۔ یعنی کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے اور یہ انسانیت کے لیے بھی فائدہ بخش ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے کلمہ خبیثہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دل کی زمین میں گہری نہیں ہوتی۔ جب انسان جو ہے وہ انکار کی روش اختیار کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بس بہلا رہا ہوتا ہے، اس کا انکار کوئی مضبوط چیز نہیں ہوتی، بڑی سطحی، بڑی نامنل سی، بڑی کمزور سی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو جب دل چاہے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہوتا ہے اور یہ برگوبار بھی نہیں لاتا نا، یعنی آپ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے انسان اللہ کے بغیر، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ، ہماری آنکھیں اس بات کا مشاہدہ کرتی ہیں کہ حق کے ساتھ چمٹنے والوں کو دنیا میں تکلیفیں ملتی ہیں، اذیتیں ملتی ہیں، جو ہے ان کی جانیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ان کا نام باقی رہتا ہے، پھر ان کے جو کارنامے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، لوگ جو ہے انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کی ایفرٹ، ان کی جو کوششیں، ان کی کاوشیں ہوتی ہیں، ان کو انسانیت جو ہے وہ قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دیتا ہے، اپنے پاس بھی بڑا بناتا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی ان کا ایک اپنا مقام اور ان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ان کے دشمن بھی یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے حق کی گواہی کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کیا نا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 27-28، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانی نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں چھوڑ دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔
تو کچھ سیکنڈز کے لیے اس بات پر غور کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، یعنی اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، اللہ کی بات ان تک پہنچ گئی، اللہ کے نبی ان کے پاس آ گئے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا۔ خدا نہ کرے اگر ہم نے اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کا معاملہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں ہمارا معاملہ ان لوگوں میں شامل کر لے ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر رہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کی کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ جو آنے والا ہے، جو ڈھال ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے انسان کو نا۔ صدقہ جو ہے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفک ہدایت کی ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ کام لازمی طور پر کرنے ہیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر کے سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں بہنوں کہ اگر ہم سوچیں نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو تو ایسا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دوبارہ دن آتا ہے، اور ہم ہواؤں کو مسخر اللہ نے کر دیا اور ہم اپنے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ملک چلے جاتے ہیں اور اپنے پیاروں سے ملتے ہیں اور پھر لوٹ کر آ جاتے ہیں، اور یہ پانی ہے جس کو چیرتی ہوئی جو ہے اتنے بڑے بڑے فلوٹس جو ہے وہ تیر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری غذا جو ہے وہ ایک جگہ سے ایک کانٹیننٹ سے اٹھ کے دوسرے کانٹیننٹ آ رہی ہوتی ہے، اور ہم نکلتے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اترتے ہیں اپنے سپر اسٹور پر، وہاں سے جا کے شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں۔ مطلب انسان واقعی کن کن چیزوں کا شکر، مطلب اگر وہ سوچے تو وہ کن کن چیزوں کا شکر ادا کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے نا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے نا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو ان لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ پیاری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہے نا وہ بڑی پاورفل ہیں، یعنی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نا اتنی کمپریہنسو دعائیں ہیں۔ جہاں پر بھی ہمیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے نا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو دعا کی، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، جب یہ اطاعت کے راستے پر رہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں مزید گائیڈ کر، لیکن جب کبھی وہ تیرے راستے سے گمراہ ہو جائیں اور جب کبھی وہ راستہ گم کر دیں تو تو انہیں جو ہے وہ معاف کر کے دوبارہ پلٹا کے میرے راستے کی طرف لے کر آ جائے، اپنے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لے آنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لا کے بسایا اللہ کے گھر کے پاس۔
کہ بس آیا اللہ کے گھر کے پاس. لیکن بہنوں یہ بات جو ہے نا ہمیں ذرا اس کو بھی اس سائیکالوجی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انبیاء نے نہ کبھی خود کو ہی جو ہے وہ سہولت میں رہ کر کام کیا اور نہ ان کی اولادوں نے. ہمیشہ چیلنجز کے ساتھ زندگی گزاری. تو ہمیں بھی نا اپنی زندگیوں میں جو نا مطلب ہمارے پاس بھی نا گول اورینٹڈ زندگیاں ہونی چاہیے. ہماری زندگی ہمارے بچوں کی زندگیوں کے بھی مقصد ہونے چاہیے, اور اس میں ظاہر سب سے بڑا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا, اور پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی اسٹرگل آتا ہے تو اس کا جو ہے اس کو اس اسٹرگل کو سروائیو کرنا نا. پھر دیکھیے آگے وہ دعا یہ کر رہے ہیں, اولاد ہے, اولاد بہت عزیز ہے, اور ظاہر ہے اولاد کو جو ہے وہ اس کی سروائیول کے لیے روزگار, رزق, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے. اسے دعا یہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بہترین پھل عطا کہ یہ تیرے شکر گزار جو ہے وہ بن کے رہے نا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بڑھاپے میں جو ہے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. یقیناً حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعائیں ضرور سنتا ہے نا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تو کیا ہی معاملہ ہے نا, مطلب کیا ہے کہ ان کو اولاد کب مل رہی ہے, پھر اس اولاد کی سیکریفائس بھی اللہ نے مانگی, اس میں بھی کامیاب ہوئے. ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیں. بعض چیزیں زندگیوں میں ہوتی ہیں جن کے لیے ہم بڑی مطلب پلاننگ بھی کرتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, لا بھی لگاتے ہیں, اپنے طور پر بڑی ترکیبیں بھی کرتے ہیں نا, اپنے ذہن کو بھی چلاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے بعض چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیفر کر کے رکھتا ہے, بعض چیزیں ہمیں فوراً نہیں مل رہی ہوتی. لیکن بھروسہ آدمی کا ابراہیم علیہ السلام کی جیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد پیاری بہنوں جب نعمت ہمیں مل جائے, اور خاص طور پر جب اولاد اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے, تو اس کے بعد کام کیا کرنا ہے کہ اس اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کی زندگی کے لیے بنانا ہے, اور آخرت کی زندگی کے لیے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. اور جب یہ کام کرنے کے لیے جو سب سے اہم دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار مجھے نماز پر قائم کر, اور میری اولاد کو بھی نا, یعنی جو ہے مقیم الصلاۃ جو ہے وہ میں بھی رہوں اور میری اولاد بھی رہے. اور صلاۃ کو قائم کرنے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے نظام کو جو ہے وہ قائم کیا جائے نا. اور پھر جو ہے میری دعا قبول کر پروردگار, اور مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جس دن جو ہے وہ حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو, اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے. اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں, نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے. ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے, مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں, حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور ان کی مثالیں دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی, مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں کے لیے سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے, اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوں گے, اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. پیاری بہنوں آج جب اللہ کی دعوت ہمارے سامنے آ رہی ہے, اللہ کی کتاب ہمیں مخاطب کر رہی ہے, اللہ کی بات ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے, ہمارے دل پر اثر کر رہی ہے, ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس دعوت پر اس وقت لبیک کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے حوالے کریں نا. اور اس فرما برداری کا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس فرما برداری کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم رسولوں کی پیروی اختیار کریں. سنت اللہ کے نبی کی
زندگی اللہ کے نبی نے زندگی میں جو معاملات جس طرح جیسے کیے میں اور آپ اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے اپنی زندگی میں رچا بسا لیں. اللہ کا نبی صرف ہماری نعتوں میں ہمارا ہیرو نہ ہو بلکہ دراصل زندگی ہم گزاریں تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا. پھر دیکھیں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی اس بات بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم پر زوال آنے ہی والا کبھی نہیں آنے والا نا, جبکہ ہم تمہیں حال بتا چکے تھے. اور یہ جو بات کی نا اللہ تعالیٰ نے, اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ہل جائیں. انسان جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے انسان کو جو جینیس مائنڈ عطا کیا ہے, یہ جینیس مائنڈ سیٹ اگر اللہ کی اطاعت میں لگ جائے تو وہ جو ہے وہ ابو بکر اور عمر بن جاتا ہے نا. اور یہی اگر ایول بن جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ ان کی چالوں سے جو ہے وہ ہل جائیں. یعنی کیسی کیسی ہم آج کی زندگی میں اس بات کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں نا کہ کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے گھناؤنے جرم کیے جاتے ہیں. پوری پوری قوموں کے اوپر جو ہے وہ جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں. ان کا بچہ بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, کھانے کو نہیں ہوتا, پینے کو نہیں ہوتا. وہ جو کچھ سالوں پہلے اپنے گھروں میں بستے تھے, سکون سے زندگی گزارتے تھے, ان کی زندگیاں اجیرن بنا دی جاتی ہیں. اور یہ سب چالیں چلنے کے بعد جو ہے انسان جو ہے کس مکاری سے اپنے آپ کو اس میں سے نکال بھی لیتا ہے. کتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اس بات کو جو ہے وہ ثابت کر دیتی ہیں کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ اس نیک نیتی کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہے یہ سب چالیں نا, آخر کار کیا ہونے والا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جو ہے وعدوں کی خلاف ورزی کی, اللہ جو ہے ان زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ واحد اور قہار کے سامنے انسان جو ہے وہ بے نقاب ہوگا. اور اس دن جو ہے معاملہ یہ ہوگا, یعنی جو تارکول کا لباس ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک میٹل جو ہے وہ اپنی گرمی کو پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کی گرمی جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے کی طرف چلی جائے. لیکن تارکول جو ہے نا وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں جب تپش پھیلتی ہے تو وہ تپش جو ہے وہ اور زیادہ جب وہ لیکویفائی ہوتا ہے تو وہ تپش اور زیادہ جو ہے وہ زیادہ چیز کو گرم کر دیتی ہے. تو یہ وہ پکچر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ آخرت میں انجام کے لحاظ سے ان لوگوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے آخرت کو ریئلائز نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف نہیں پلٹے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس حال میں نافرمانی اور بغیر توبہ کے ساتھ اللہ کے پاس پلٹیں گے تو ان کے لیے اللہ کے پاس جو ہے وہ یہ لباس ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. آخری آیت یہ ہے, یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان انسانوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام حق کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں, اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں, اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اولو الالباب میں شامل کریں انشاءاللہ. بہنوں, ہم سورہ ہجر کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد سورہ نحل ہے, اور یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے پچھلی صورتوں سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں, اس لیے ہم ان پہ سے تھوڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے. لیکن چونکہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک منفرد انداز ہے اور اس میں ایک منفرد پیغام ہے, تو تھوڑا سا مطلب جو بہت اہم چیزیں ان کو فوکس کر لیں گے اور جو چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں ان کے اوپر سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام مکہ کے آخری دور ہے اور اس دور کا معاملہ کیا ہے کہ مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دل میں بھی اور مسلمانوں کے دل میں بھی ایک احساس ہے کہ دعوت جو ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نبی کو جو ہے وہ یعنی ان کی قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی, قوم کے مذاق اڑانے, مزاحمت اور ظلم و ستم کا
جو پورا معاملہ اس قوم کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جاری ہے، اس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اس سورہ میں تفہیم کے موقع جو ہے اس میں کم آئے گا، لیکن تنبیہ اور انذار جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت زور و شور کے ساتھ آئے گا کہ اگر تم مان کے نہیں دو گے تو دیکھ لو کہ اس دنیا میں بھی تمہارا کیا ہونے والے ہے اور آخرت میں تمہاری کیا جواب دہی ہے اور وہاں تمہارے لیے کیسی سزا ہے نا۔ دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر اور ان کا جو انکار ہے اور مزاحمت ہے، جس کے پہاڑ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، اس سے جو ایک دل شکستگی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنی طرف سے تسلی دے گا اور ان کی ہمت بڑھائے گا۔ سورہ کا جو ہے وہ انداز یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اس میں آیتیں ہیں اور ایک ملکوتی غنا ہے اس سورہ میں، جو کہ اس سورہ کو جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں ایک خاص قسم کا اثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ مبین کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو بالکل کلیئر ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی دھندلاہٹ نہ ہو، بالکل کلیئر کٹ صاف ستھری چیز نا۔ تو قرآن جو ہے وہ بات کرنے ایسی کتاب ہے جو بالکل کلیئر کٹ بات کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کی چھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ یہ اسلام نہیں لانے والے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوتا، اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان یعنی آخرت کے دن جب گناہگار مسلمان سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے تو یہ کافر کہیں گے کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے نا۔ کوئی قوم اپنے نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ جو ہے نا یہ جو بات آئی ہے نا کہ کفار مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا کرتے تھے، تو ایک تو اس میں وہ کیٹیگری تھی لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کھلا مذاق اڑاتے تھے اور بالکل مان کے ہی نہیں دینے والی جن کی صورتحال تھی نا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، جانتے تھے کہ آپ کی کیا شخصیت ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی سحر یا جادو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ کہنا جو ہے وہ اپنی مطلب کسی بھی حیثیت میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور تمہارا یہ جو مطالبہ ہے کہ فرشتوں کو لے آؤ، تو یاد رکھو فرشتے جب آتے ہیں تو قومیں الٹ دی جاتی ہیں۔ رسول کی بات نہ ماننے کے بعد جب فرشتوں کی آمد ہوتی ہے تو وہ قوموں کی موت کی صورت میں ہوتی ہے۔ رہا یہ ذکر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کا ذکر، اس کے لحاظ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اس کو بھول جاتا ہے، تو یہ ذکر جو ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ ذکر آتا ہے، اور ذکر کو ویسے بھی یاد دلانے، ہوشیار کرنے اور نصیحت کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر آ کر انسان کے اندر کا جو ڈورمنٹ ایمان ہے نا، جو سو گیا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ ریوائیو کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ذکر ہے جس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، جن کے دل پلٹنے ہیں وہ اس ذکر کے ساتھ ضرور پلٹیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم نے اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو ہو گیا ہے نا۔ یہ بات جو ہے نا پورا جو ہے وہ کیا مطلب
جو ہم فرعون کے دربار میں پڑھ کر آئے کہ جادوگر تو سجدے میں گر گئے، لیکن وہ چیز فرعون کو بھی کے سامنے بھی آئی، اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو نہیں ماننا وہ تو اگر آسمان پہ چڑھ کے بھی جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں دھوکا ہو گیا یا ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوق کے لیے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو۔ یہ بھی ایک مطلب ڈسکشن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یونیورس بنائی ہے نا، اس کا ایگزیکٹ نپی تلی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی کس چیز کا کیا حجم ہے، کیا وزن ہے، یہ سب اللہ کے پاس اس کی کتاب میں جو ہے وہ موجود ہے نا۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان سب چیزوں کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ تمہاری اکنامی جو ہے، تمہارا معیشت کا سسٹم جو ہے، تمہارا کمانا کھانا، تمہارا تجارت کرنا، یہ سارے اسباب پیدا ہوں تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کا ہر کام جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی کام اللہ کی کائنات میں الل ٹپ نہیں ہے۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یعنی ہماری ذریت جو آنے والی ہے اللہ کو پتا ہے کہ کون کون پیدا ہونے والا ہے، اس نے کیا کیا جو ہے وہ پرفارمنس دینی ہے نا۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے نا۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ذرا نا اس پر جب بھی یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آتی ہے، مختلف انداز سے آتی ہے، جب یہ آیت سامنے آئے اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمیں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے نا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کی کارستانی ہے کہ وہ اس سوکھی سڑی مٹی سے جس میں سے بو آ رہی ہوتی ہے انسان کے جیسا شہکار کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان کے جیسا شاہکار جب اس دنیا میں آتا ہے تو اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو کتنے سارے غروروں میں جو ہے وہ مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی ہمیں جو ہے ہمارے اندر کے ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے بت بہت سارے ہیں ہمارے دلوں میں نا، ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جوانی جب تک ہوتی ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا ہاں اب فزیکل جسم تو ذرا کمزور ہو گیا ہے، میں مینٹلی میں بڑی ذہین ہو گئی ہوں، میری انٹیلیجنس کا لیول جو ہے بڑا ہائی ہو گیا ہے۔ اللہ نے سوکھی مٹی کے گارے سے، کھنکتے ہوئے سوکھی مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ یہ ہماری اصلیت ہے اور جانا بھی اسی مٹی کے اندر ہے۔ پھر اللہ ہی کی شان ہوگی کہ وہ وہاں سے نکالے گا ہمیں، اور پھر ہمیں اللہ جو ہے وہ مطلب پھر یہ بھی اسی کی شان ہوگی کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ اس دنیا میں رکھ کر ہمارے اعمال کو جو ہے ایکسیپٹ کر لے گا، معافی دے دے گا اور ہمیں جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور نہ ہو ایسا کہ ہم سوکھا سڑی مٹی کا گارا انسان گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، معافی کی کوئی صورت نہ ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ یہ ابلیس کا استکبار اور اس کے بعد پھر اللہ کا جواب۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ عزیز بہنوں، ہم یہ بات جو ہے نا یہ قرآن یہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ یہ قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں، بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم اپنی دروس قرآن کی جو ہماری ریگولر گھر میں جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ بات بہت سنتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم شیطان کو ہرا رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم یوں دیکھیں نا کہ یا یہ کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ مطلب ہم اگر اپنی صورتحال دیکھیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے زندگی میں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بڑے برانڈڈ کپڑے پہن لیں، ہم اچھی طرح سے ہینگ آؤٹ کر لیں، ہم ہر وقت خوش رہیں، ہم ہر وقت ریلیکس رہیں، ہماری زندگیوں کے اسٹرگلز اگر ہوں تو بس یہ ہوں کہ ہم کیا نوکری کر لیں، ہم کتنا بینک بیلنس جمع کر لیں، میرا بچہ کون سی یونیورسٹی میں چلا جائے، سب سے اچھے انسان سے اس کی شادی ہو جائے، اور پھر کیا سب لوگ مر کے ختم ہو جائیں۔ مطلب جس طرح جانوروں کی زندگی ہوتی ہے وہ اپنی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، انسانوں نے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ان جنرل ہماری پاپولیشن یہی کام کر رہی ہے نا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ تو نہیں ہے نا، ہم تو ہندوؤں کی طرح جو ہے وہ ہمارا تو کوئی ریکارنیشن پہ تو ہم نہیں بلیو کر رہے کہ نیک بنیں گے تو دوبارہ دوسری اس میں بھی جو ہے انسان بن کے اڑ جائیں گے، پھر شیطان سے لڑائی کریں گے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، کتاب دے دی، ساتھ میں یہ بتا دیا کھلا دشمن کون ہے نا، اور اس کا مکالمہ بھی سنا دیا، اس کا چیلنج اللہ کو جو اس نے چیلنج کیا وہ بھی سنا دیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو، یعنی اللہ نے انٹرٹینمنٹ سے نہیں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے خوش رہنے سے نہیں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے سیر کرنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اور جتنا دیا ہے، یعنی جو ہے یہ بھی بات ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ برکت کے ساتھ نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں برکت اگر اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہے تو تھوڑی چیز بھی کافی ہے، اس تھوڑی چیز کو انجوائے کر لیں، اللہ نے انجوائے کرنے کے لیے نہیں منع کیا، لیکن باؤنڈری کیا ہے ہماری؟ بہکے ہوئے لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، خواہشات کو روکنا، اللہ کے احکام کو مان لینا، اپنی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لینا، کچھ جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان سے اپنے آپ کو لطف اندوز کر لینا، جن چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے ان سے اپنے آپ کو ہٹا لینا، یہی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ شیطان کو ہرانے کا یہی راستہ ہے، اللہ کے نیک بندے بننے کا یہی راستہ ہے، کوئی بڑی فلسافیکل قسم کی بات نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی اس فزیکل بینگ کے لیے کوشش نہیں کرنی کہ میں اچھی رہ جاؤں، میں کھا لوں، میں پی لوں، میں صحت مند رہوں، ہمیں اپنی مطلب یعنی شیطان کو ہرانے کے لیے ہمیں اندر سے مضبوط مسلمان بننا ہے، تب جا کر یہ شیطان کا جو چیلنج ہے یہ جو ہے وہ اس کے منہ پر پڑے گا، اور ہم جو ہے اس پہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اللہ کہتا ہے وہ میرے نیک بندے ہیں، اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا، ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں پیاری بہنوں، جنت کے 8 دروازے ہیں نا، اس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، اور بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ مطلب دنیا میں بہت بہترین جو ہے وہ معاملے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم مل کے کام کرتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے تحریکی ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے ایک مشن کو فالو کرنے والے، ایک نظریے کو فالو کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن جب انسان ساتھ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ دلوں میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت میں چلے جاؤ نا، ایک دفعہ عمل صالح لے کر آؤ میرے پاس، میں تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں، وہاں پر جو ایک سب سے بڑی چیز ہوگی کہ کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوگا،
ایک بہت اونچی جنت میں رہنے والا ہوگا، ایک نیچی جنت میں رہنے والا ہوگا. جیلسی نہیں ہوگی لیکن کوئی نا، ہر ایک کو اتنا کچھ مل رہا ہوگا کہ اس کے پاس جیلس ہونے کا جو ہے وہ کوئی ایٹماسفیئر ہی نہیں ہوگا نا، کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں جس پہ وہ انسان جیلس ہونا. لیکن کیا ہے کہ یہ ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں کوئی مشقت سے پالا نہیں پڑے گا، دنیا میں مشقت کرنی پڑے گی. دنیا میں اگر آسانی کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کر لی نا پیاری بہنوں، پھر نہیں ملنے والی جنت نا. جنت کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، نفس کے ساتھ اسٹرگل کرنا ہے، حالات کے ساتھ اسٹرگل کرنا ہے، مشکل میں جو ہے صبر کرنا ہے. یہ کام کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں کوئی مشقت نہیں اور جہاں سے ہم کبھی نہیں نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. کتنی ہی خطائیں ہیں معاف کر دے گا اللہ. پلٹ کر آنا ہے، سیدھے راستے پر جم جانا ہے، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قہار ہے اور بزور جو ہے نا وہ اپنی بات منوانے والا ہے اور اپنے حکم کو جاری کرنے والا ہے. تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کے خیر کو جو ہے وہ ہلاتی ہے نا. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. اب یہ وہی قصہ ہے جو ہم پڑھ کر آئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کر رہا ہے. جب وہ آئے اس کی ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکی کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرزندگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں. ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. آگے چلتے ہیں. پھر جب فرزاد لوط یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم ان میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنے فیصلے پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے. لوط نے کہا بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم ہاں تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر کار پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کی. ایک تو یہ کہ یہ بستی جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن جو ہے، یعنی زلزلہ اس کا ایسا تھا کہ پوری بستی پہلے اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر کی بارش کی نا، پتھروں کی بارش جو ہے ان کے اوپر ہوئی. مطلب ان کا ایکشن جو ہے وہ اتنا زیادہ دردناک تھا، ان کا ایکشن جو ان کی نافرمانی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ فاسق تھی، اتنی زیادہ بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جو غضب آیا نا اس میں اس کا غضب کا بھی جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ والا جو ہے وہ پہلو جو ہے وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقے جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موجودہ زمانے کے ہومو سیکسولیٹی کے فتنے سے بچائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو عذاب بھیجا تھا وہ عذابوں میں سے بہت بڑا عذاب تھا. اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے سامنے بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ.
مطلب کیا ساتھیوں کہ وہ سارا وقت جن کو فوکس کس پہ رہا کہ ہاں ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، ہماری کیا ٹیکنالوجی ہے، ہم کس قدر ایڈوانس ہیں. یعنی یہ بڑے زبردست، بڑے آرکیٹیکچر قسم کے، بڑے انجینئرنگ مائنڈ والے لوگ تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ جب انسان مست ہو جاتا ہے اپنے نشے میں، اپنی طاقت کے، اپنی ذہانت کے، اور اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اللہ سے بے پرواہی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاہکار بنانے سے انسان کو منع نہیں کرتا. آپ شاہکار بنائیے، آپ کوئی بڑا کام کیجیے، آپ کوئی بڑی انوینشنز کیجیے، سب چیزیں اللہ کے پاس قابل قبول ہیں. لیکن اگر اس شاہکار کی تعمیر میں، اس تعلیم کے حاصل کرنے میں، اس ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں آپ کو اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی بات کرنا چھوٹی بات لگتی ہے، تو پھر آپ اپنے مقام کو جان لیجئے. مطلب ہم جو ہے، یہ تو ہم جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور نبیوں کی قوم کے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو عمل کیے اس کے بعد جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں تو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں نا، اور ہم کیسے، مطلب کس طرح، یعنی ہم باوجود اس کے کہ ماننے والے ہیں آخرت کے، کس طرح لگے رہتے ہیں. مطلب ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں. 9 to 5، 5 to 9 سارا وقت جو ہے ہم اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کام ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس چیز کے لیے پیسہ چاہیے، اب یہ کام ہو گیا ہے تو یہ ٹارگٹ ہے. انسان اگر دنیا ہی میں اپنا سب کچھ لگا دے گا، دنیا ہی میں جو ہے چاہے گا کہ اس کو سب کچھ مل جائے، اور اگر بالفرض مل بھی جائے تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا انسان بوڑھا ہونے سے بچ سکتا ہے؟ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی توانائی کے ساتھ رہیں؟ اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو بہت کچھ مل بھی جائے تو بہرحال یہ زندگی ختم ہونے والی ہے نا. آپ سوچیں نا ملکہ برطانیہ کے جو اس کا وہ ہوگا، جو اس کا فیونرل ہوگا، اس کی تیاری کر لی گئی ہے نا. یعنی آپ ملکہ برطانیہ بھی ہوں تو لوگ جو ہے ایک وقت کے بعد اب یہ بات طے کرتے ہیں کہ اچھا اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے، ہم آپ کو مرنا ہے، تو جب آپ مریں گے تو اس کی کیا پلاننگ ہوگی. اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہونے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی یاد کے ساتھ جو ہے اپنی اطاعت کرنا سکھا دے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے زمین اور آسمان، دعوت دین کے حوالے سے یہ بہت اہم آیات ہے نا. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا نا. سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت ہے نا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بندے کہتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار تو نے کائنات ایسے ہی نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا. یہ سورہ فاتحہ ہے، اور جو ہے یہ ساتھ میں قرآن عظیم بھی. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہاں یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی جو ہے نا، یہ ہم سے پہلے کی جو اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب کو پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ آخر کی بات آ گئی ہے. اس سے پہلے ذرا سا ایک بات یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان کی بےہودگیوں پہ شریفانہ درگزر کرو، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب دعوت تھی اس کو ایکسپٹ کرنے والے انتہائی خستہ حال لوگ تھے. میجورٹی انتہائی خستہ حال لوگوں کی تھی. حضرت خدیجہ کا سرمایہ جو ہے سارا جو ہے لگ چکا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال بھی برا تھا. پھر بہت سارے ایسے ینگسٹر مسلمان تھے جو اپنے گھروں کے شہزادے بھی اگر تھے تو ان کو گھر والوں نے نکال دیا تھا. یعنی ہر طرح کی اور پھر بہت سارے غلام تھے جن کے اوپر یعنی ان ہیومن قسم کا تشدد ہو رہا تھا. تو ہر طرح کی چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ابھی شریفانہ درگزر کرو نا. ابھی اللہ آگے دے گا تمہیں اس بات کی اجازت کہ تم ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کرو، لیکن ابھی انیشیل یہ وقت میں تم نے یہی کام کرنا ہے کہ بس ان کو معاف کرتے رہو.
اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم جو ہے پاور سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کا جو ہے شفا ہونا، دلوں کو شفا دینا، روح کو شفا دینا، تکلیف میں آسانی کا ہونا، یہ سب چیزیں بھی مطلب اس کی خاصیت میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں مومنین کو نا یہ تحفہ دے رہا ہے. ایمان لانے والوں کو، ایمان کے راستے میں جدوجہد کر کے مشکلیں اٹھانے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں سورہ فاتحہ عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اسے پکڑ کے رکھو نا. لیکن یہی اور ساتھ میں کیا ہے کہ متاع دنیا کی طرف نہ دیکھو جو ان میں بانٹ دیا گیا ہے. اللہ نے جو چیز تمہیں دے دی ہے وہ اس چیز سے بہت بڑھ کر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کو ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان کا مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. عزیز بہنوں، یہ تھی سورہ ہجر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کے ماننے والوں کو، ان کی زندگی میں بھی اور بعد کے لوگوں کو بھی جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بات بالکل کھول کے سمجھا دی کہ جس طرح قریش مکہ کے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط، اصحاب ایکا اور اصحاب ہجر کی ہلاکت سے ڈرایا، آج بھی جو لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور سورہ ہجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ چند سالوں کے اندر یہی لیڈر اپنے رویوں پر نادم ہوں گے اور ان کی زبان پر یہ ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پیش گوئی جو ہے کہ یعنی 2 ہجری میں بڑے بڑے لیڈروں کے ہلاک ہونے سے اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں جو ہے وہ پوری ہوئی. ٹھیک پیاری بہنوں، آج کی اپنی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے معاملے آسان فرمائے، ہماری قرآن فہمی کو جو ہے وہ مضبوط کرے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.